السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نیک شخص کی ایک دیوار گر پڑی۔ مزدوروں کے اڈے پر گیا کہ کسی مزدور کو لا کر دیوار درست کرواؤں۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان کے سوا اور کوئی مزدور نہیں ہے۔ اس سے کہا کہ ہماری دیوار بنا دو اور مزدوری اپنی لے لو۔ کہا بہت اچھا، جو مزدوری مقرر ہو جائے اس میں سے فرق نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری طاقت سے زیادہ کام نہ لو، اور نماز کے واسطے پہلے سے اجازت دے دو۔ مالک نے کہا سب منظور ہے، پھر اسے گھر لا کر کام بتا دیا اور خود اپنے روزگار پر چلا گیا۔ شام کو دیکھا تو مزدوروں کے برابر کام کیا تھا، بہت خوش ہو کر مزدوری دے کر رخصت کر دیا۔ پھر صبح کو انتظار کیا، جب بہت دیر ہو گئی تو پھر مزدور کے اڈے پر گیا، مگر اسے دوسروں سے دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ وہ ہر روز مزدوری نہیں کرتے بلکہ ہفتے میں ایک دن کرتے ہیں اور 7 روز کھاتے ہیں۔ یہ سمجھے کہ کوئی کاملین ہے۔ پھر ان کے مکان پر گئے، دیکھا تو بیمار ہیں اور زمین پر پڑے ہیں۔ ان کا یہ حال دیکھ کر بہت افسوس کیا۔ پھر کہا آپ مسافر ہیں اور بیمار ہیں، میرے حال پر عنایت فرمائیے اور غریب خانے تشریف لے چلیں۔ انہوں نے جواب دیا بہتر ہے مجھے کچھ نہ کچھ کھلائیں۔ چنانچہ مکان پر آئے، 3 دن تک کچھ نہ کھایا، منہ نہ پیا، نہ کلام کیا۔ چوتھے روز مجھ کو بلا کر فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے، چند وصیتیں کرتا ہوں، ان کو بخوبی ادا کرنا۔ اول یہ کہ میرے گلے میں رسی باندھ کر زمین پر خوب گھسیٹنا اور کہنا کہ جو کوئی اپنے مالک کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوگا، شاید رحمت الہی جوش میں آئے اور میری مغفرت فرما دے، اور انہی کپڑوں میں کفنانا۔ بعد اس کے بادشاہ وقت کے پاس جا کر یہ انگوٹھی اور قرآن شریف دے دینا اور کہنا کہ ذرا غفلت سے ہوشیار رہنا، ثروت دنیا کو خواب و خیال سمجھنا، ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ جائے اور سارا سامان غفلت خاک میں مل جائے، اس وقت کوئی تدبیر مفید نہ ہوگی۔ اس کے بعد ان کی جان نکل گئی۔ پھر وصیت کے مطابق چاہا کہ گلے میں رسی ڈالیں اور گوشہ مکان سے آواز غیب آئی کہ خبردار ایسا نہ کرنا، اولیاء اللہ اہل مغفرت ہیں، نہ لائق ذلت۔ پھر بخوبی دفنا دیا۔ اس کے بعد انگوٹھی اور قرآن مجید لے کر بادشاہ کی سواری جہاں سے جاتی تھی جا کھڑا ہوا کہ دربار میں کون جانے دے گا۔ پھر دور سے عرض کی، کسی نے نہ سنی۔ اچانک بادشاہ کی نظر پڑی تو بلا کر پوچھا کہ کون ہے، کیا مطلب ہے؟ کہا اسی شہر کا رہنے والا ہوں، ایک شخص کا پیغام اور یہ قرآن شریف اور انگشتری لایا ہوں۔ بادشاہ نے وہ دونوں چیزیں لے کر کہا کہ وہ شخص کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ کہنے لگا وہ مر گیا، دیوار بناتا تھا۔ سنتے ہی بادشاہ رونے لگا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ حیرانی تھی کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ بہت دیر بعد جب ہوش آیا، کہا کچھ وصیت بھی اس نے کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے یہ کلمات آپ کی جناب میں کہے ہیں، ذرا خواب غفلت سے بیدار رہنا، مبادا اچانک موت آ جائے، پھر جب سامان حشمت اور بادشاہت بالائے طاق رہ جائے تو بادشاہ کا یہ حال تھا کہ کپڑے پھاڑتا اور سر میں خاک ڈالتا تھا اور کہتا تھا اے میرے ناصر، اے میرے شفیق۔ پھر شب کو چادر اوڑھ کر میرے ساتھ اس کی قبر پر گیا، پھر قبر سے لپٹ کر بہت رویا، پھر فرمایا کہ یہ میرا بیٹا تھا، ہمیشہ شراب و کباب میں گرفتار تھا، اللہ کی رحمت سے اس نے توبہ کر کے ہدایت پائی۔ ایک مرتبہ لہو و لعب میں مشغول تھا اور سامان عشرت مہیا تھا، کوئی ادھر نشے میں بے ہوش، کوئی ادھر۔ ناگہاں مکتب سے کسی لڑکے نے یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا معنی یہ تھا، یعنی کیا وقت نہیں پہنچا ایمان والوں کو گڑ گڑا دیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے اس کے دل پر جا لگی اور سب عیش و عشرت چھوڑ کر توبہ کی راہ اختیار کی۔ پھر اس لڑکے کے پاس آ کر کہا کہ ہاں آیا وقت کہ اللہ کی یاد سے دل تھرا گئے
اپنا کام کر گئے، پھر لباس ترک کیا اور چلا گیا۔ جب تلاش کیا کہیں پتہ نہ لگا، آج پتہ لگا تو زخم کاری دل پر لگا۔